ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنت نصیب فرمائے. اپنے اعزاء و اقارب احبا مخلصین کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص کر سید الاولیاء والمتقین سید الرسل والنبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس اللہ نصیب فرمائے. معتزلہ کا اور مودودی کا یہ خیال ہے کہ یہ جنت کہیں زمین پر تھی، شرم تم کو مگر نہیں آئی. یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی. جنت تو جنت ہے، جنت تو اتنے اتنے نہیں ہو سکتی. اسی جنت میں آدم کو داخل کر کے اور ابنائے آدم کو قیامت تک کہتے ہیں ایمان و عمل صحیح کرو جنت دوں گا. تو کون سی جنت؟ ہمارے باپ والی جنت تو ختم ہو گئی. معتزلہ اور مودودی کے خیال. ارمان نے مودودی سے ہم نے تفسیر لکھ لو دم دم اچائی نورلی اولا سچائی خامار تا ہوگو رچا میار تھا. تو غلط کے صلاح خبر ہے، کمزوری خبر ہے. ایک مقام پر بھی رب العزت نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ جنت میں بھی کوئی تردد ہے. معاذ اللہ. متفقات کو مختلفات بنانا اہل علم کی شان نہیں ہے. مختلفات کو متفقات میں تبدیل کرنا مجتہدین کا کارنامہ ہے، مجتہد کا کارنامہ ہے. یاد رکھنا یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہمارے حق میں شریعت کا حصہ ہے، اور ائمہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے. لیکن عمل والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی، فقہ صرف حنفی فقہ پر عمل ہوگا. میں اپنے مقام پر اس کے اوائل و عواقب عرض کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں. ایک عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ مالک بھی مدینہ منورہ کا امام ہے، شافعی مکہ کا ہے، احمد بھی بغداد کا ہے، سب مجتہد ہے. مشکلات ہے ان کی طرف. ایک دو موقع میں جو گڑچ لگا، بس آج تک تو بتائے ہوں رب کے حضور معافی مانگتا. امام صاحب کی فقہ سے ہٹنے کی اجازت ہمیں نہیں ملی. والحمدللہ علی ھذا. اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے کھل کر. رغید مانا زیادہ رزق، کھل کر. پھل آپ ایک دو سیب دے رہے ہیں، نہیں، یہ پورا باغ ہے. کیلے دو ہاتھ نہ، یہ کیلوں کا پورا باغ ہے. رغید کثیر کے معنی میں ہے. سو شئتما، جہاں تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نزدیک نہ جانا دونوں اس درخت کے. شجر ممنوع وہ درخت جس سے کھانے کی اجازت نہیں تھی. جس کو پسند تھا انگور، زیتون، انجیر، ہر مفسر کو جو پھل پسند تھا وہ لگا دیا. اور مشہور ہے کہ یہ گندم کا دانہ تھا، اور یہ گندم کا دانہ اتنا بڑا تھا کہ دو ہاتھوں میں پکڑا جاتا. یہ تنحت تو فتنحت تو گھٹتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے. بیکسی پاک نکلا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے. حضرت حوا نے دانہ لے لیا، ناخن سے آدھا کیا، آدھا خود کھایا، آدھا آدم کو کہا کہ کھاؤ.